جائیں گے تو وہاں پر مسلم لیگ نون بھی ہے، مسلم لیگ قاف بھی ہے، وہ دونوں آپریشن کی حمایت کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہمارا حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جانے سے کیا وہ منظر تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس آپریشن کا اعلان پرائم منسٹر نے کیا تھا۔ وہ پرائم منسٹر جس کابینہ کو ہیڈ کرتے ہیں اس میں آپ کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ قوم کے سامنے اور تاریخ کے سامنے اور اللہ کے سامنے اس حکومتی اقدامات کے لیے کیا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ آپ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو مبرز میں کر سکتے ہیں؟ یہی ایک بنیادی سوال ہے جس پہ ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جہاں بھی ہم ہوں، ہم ایک داعی بھی ہیں، ہم ایک اپنے رائے اور اپنے اچھے کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے اندر ہیں تو حکومت کے اندر تو ہم آپریشن کے دنوں میں شامل نہیں ہوئے، پہلے دن سے شامل ہوئے ہیں نا۔ اب اس حکومت کی اصلاح، اس حکومت کو بہتری کی طرف لانا، اس میں اپنی توانائیاں صرف کرنا، یہ بھی تو دل گردے کا کام ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اور یہ تو بڑا آسان فیصلہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ آسان فیصلہ ہے، ہمارے لیے آسان فیصلہ ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن بینچ پر ہم جائیں گے، مسئلے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور مسئلے پر اثر اگر پڑتا ہے مفید تو کل ہی ہم حاضر، لیکن ہم شورا رکھتے ہیں، ہم باقاعدہ اپنے لوگ جو اس تمام صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس معاملے میں اس موقف کو گم کرنا یہ بھی ایک مشن ہے نا، کہ ایک پارٹی جو ایک رائے لی ہوئی ہے اور ایک مشن پر ہے، اس کے مشن کو، اس کے رائے کو سبوتاژ کرنا، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے صرف ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ تم حکومت میں کیوں ہو۔ یہ سوچنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی کہ یہ پارٹی جو کہہ رہی ہے اس کے تہ میں دلائل کیا ہیں، اس کے تہ میں وجوہات کیا ہیں؟ نہیں، لیکن مولانا صاحب آپ خود فرما رہے ہیں کہ ابھی تک آپ حکومت کو رستہ بدلنے پہ آمادہ نہیں کر سکے، سال 1.5 سال ان کے ساتھ حکومت میں رہ کے بھی آپ خود روزانہ اس حکومت کی جرائم جو ہے اس کی فہرست بیان کرتے رہتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے یہ سوال تو میں نے ایک دفعہ بھی میں نے اس دن سے یہ بات شروع کی جب آپریشن شروع ہوا ہے، جب تک پارلیمنٹ کا کام چل رہا تھا میں نے ہمیشہ ہر انٹرویو میں کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی طرف سفر رواں دواں ہے، معاملہ چل رہا ہے۔ اب ایک ہے میڈیا کا سفر، ایک ہے ہمارا سفر۔ میڈیا بہت تیز رفتار ہوتا ہے جی۔ جب قراردادوں کے معاملے میں ہمارا بحث تمہیز کا 1-1.5 مہینہ گزر گیا تو آپ نے فوراً مجھ سوالات شروع کر دیے کہ 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک آپ سفارشات مرتب نہیں کر سکتے۔ پھر 2 مہینے گزر گئے تو سوال اور تیز ہو گیا۔ بابا ہمیں اپنے حال پہ چھوڑو، ہمیں مشکلات کا پتہ ہے کہ اتنی زیادہ جماعتیں جو ہیں، جو مختلف الخیال ہی نہیں متضاد الخیال ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر متفق کرنا، ایک رائے پہ لانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا یہاں ملک میں آئین بھی بنے ہیں اور بڑا لمبا عرصہ اس پہ گزرا ہے۔ اگر ہم میڈیا کے رفتار سے فیصلے کریں اور ان کے کہنے پہ فیصلے کریں، پھر تو ہمارے اپنے شورا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پھر تو ہم خود اسٹریٹجی اور حکمت عملی طے نہیں کر سکتے جی۔ نہیں، مولانا صاحب آپ بتائیے، کیا سوات میں آپریشن کے سوا کوئی اور چارہ تھا؟ جو طالبان کا رویہ تھا، جو مولانا صوفی محمد صاحب کا رویہ تھا؟ کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ کتنی تضادات ہیں اس پورے عمل میں، کبھی اس کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، یا تو آپ ان کو ایک رات کے اندر اندر باغی نہیں قرار دے سکتے، ایک رات کے اندر اندر آپ کہیں کہ جی کل تک تو یہ اس قابل تھے کہ مذاکرات کیے جائیں، کل تک تو یہ اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، کل تک تو وہ پاکستان کے وفادار تھے، کل تک تو ان سے یہ امید تھی، اور یکدم راتوں رات صورتحال ایسی تبدیل ہو گئی کہ اب وہ باغی بھی ہیں، وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، وہ بات چیت کو بھی نہیں مانتے، اور یکدم سے ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں بالآخر صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس سے آج ملک دوچار ہو رہا ہے۔ مانا کہ حکومتیں جب ہوتی ہیں وہ کسی مرحلے پہ جا کر طاقت بھی استعمال کرتی ہیں، یعنی اس ضرورت کا میں انکار نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری جماعت علی وجہ البصیرت شریعت اسلامیہ کے لیے یا کسی بھی قانون سازی کے لیے یا ایک پالیسی مرتب کرنے کے لیے مسلح جد و جہد کی حامی نہیں ہے۔ اور جب ہم خود حامی نہیں، مسلح جدوجہد کرنے والوں کی تو حمایت آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے افغانستان کے طالبان کی بھی حمایت کی، پاکستانی طالبان کی بھی کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ جی، ایک ہے کاز، نظریہ، اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے
کہ کون سی قوت ہے جو آپ کے ملک کے اندر ہے، کون سی قوت ہے جو ملک کے باہر ہے۔ اگر ملک سے باہر آپ کی کسی کے ساتھ کاز کی شراکت ہے، اس کے نظریے اور اس کے مقصد اور نصب العین کی شراکت ہے، تو آپ نصب العین میں اس کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حکمت عملی کے وہ خود مالک ہیں۔ یعنی اگر فلسطین کے لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں اور اس آزادی کے لیے وہ مسلح جنگ بھی کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ کا منشور آزادی اور انسانی حقوق اور حق خود ارادیت کے لیے اسلحہ اٹھانے کی اجازت بھی دیتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد مسلح جدوجہد کی کا حق بھی دیتا ہے، تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آزادی کے لیے ان کی جدوجہد کو ان کا حق حاصل ہے۔ لیکن طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ اسلحہ اٹھاتے ہیں، اسلحے کی بجائے پتھر مارتے ہیں، پتھر کے بجائے صرف پارلیمنٹ میں الیکشن لڑتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس طرح افغانستان میں بھی اگر کسی نے کہا کہ ہم امن لاتے ہیں، اب طالبان کی حکومت میں مکمل امن ہو گیا تھا، جہاں جہاں تک ان کی حکومت امن ہو گیا تھا، اس کے بعد امن کو سبوتاش کر دیا لیکن گیا۔ مولانا صاحب، عام پاکستانی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح نہ دین کا عالم ہے، نہ اس کی طرح ان سب چیزوں کی نزاکتوں کو جانتا ہے، نہ اس کی باریکات سے واقف ہے۔ جب آپ لوگ ان کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تو اس سے آٹومیٹیکلی یہ آج جو لوگ بیت اللہ محسود کے پاس جا رہے ہیں، جو خودکش حملہ آور بن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی لوگ اس طرح کے موقف سے ان کو اس راستے پہ نہیں لگا رہے؟ اگر آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں، اب اگر کشمیر میں کوئی آدمی لڑ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں اور مجھے حق حاصل ہے، تو اس کی حکمت عملی ان کو مرتب کرنے کا حق حاصل ہے۔ سری لنکا میں کوئی لڑ رہا ہے، ویتنام میں کوئی لڑ رہا ہے، تو وہ آپ سے تو پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا جی، وہ اپنے ملک کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا یہ مطالبہ حق ہے یا نہیں، اور اس کو اس اسلحے کن حالات میں پہنچا ہے، سو وہ خود جانتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں یہ حالات کیوں پیدا ہوئے جی، کس طرح پیدا ہوئے، یہ خود ایک بذات خود ایک بحث ہے، اور ان لوگوں کو مسلح جنگ کی طرف کس طرح دھکیلا گیا۔ یہاں پر طالبان تحریک کیوں پیدا ہوئی، میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، اس حوالے قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ لیکن جن لوگوں نے تحریک طالبان کا نام استعمال کیا، اس کو میڈیا نے کیوں پروجیکٹ کیا، اور جن قوتوں نے اس سے اختلاف رائے کیا، وہ ہزار میڈیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارا موقف سنو، اس کے آواز کو روک دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس ہمارے گزشتہ 4-5 سالوں کی تاریخ کا تسلسل ہیں۔ یہ کس نے پیدا کیے، کیوں اس کو مواقع دیے گئے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جذبات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ طالبان افغانستان میں تھے، کسی کو اچھا لگا وہ نام، پاکستان میں بھی منظم کر دیا اس نام کو ایک جذبے کے تحت، لیکن اس کو جس طرح پر پروان چڑھایا جاتا ہے، جس طرح اس کے لیے راہیں کھولی جاتی ہیں، جس طرح اس کو مواقع دیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے اس موقف سے وہ پروان نہیں چڑھتا؟ نہیں، ہمارے موقف آپ لوگ ان پہ تنقید نہیں کرتے، ان کو نصیحت نہیں کرتے، صرف حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ہمارے موقف سے اگر پروان چڑھیں تو گل بہادر ہماری بات کو مانتا ہے، ملک میں نہیں لڑتا، معاہدہ کر لیا، آج تک اس پر قائم ہے اور ابھی بھی مطالبہ کر رہا ہے، تو ان کو پروان چڑھنا چاہیے تھا نا۔ ہمارے موقف سے اگر جنوبی وزیرستان کے نوجوانوں نے ہماری بات کو مانا ہے کہ نہیں لڑیں گے اور معاہدہ کیا ہے، معاہدے پہ قائم رہیں گے جی، تو ان کو پروان چڑھنا چاہیے تھا نا، اگر ہماری بات اتنی طاقتور ہے۔ یہ جو بنو، لکی، مروت اور ان علاقوں گل بہادر آپ کی مانتا ہے، بیت اللہ محسود بھی آپ کی مانتے ہیں؟ میں میرے ایک دفعہ بات سن لیں، آپ مسئلے کو الجھائیں نہیں ان باتوں میں۔ جب سنجیدہ سوال کرتے ہو تو سنجیدگی سے لے جاؤ اس چیز کو جی۔ یہ جو جہاں تک جمعیت علماء کا اثر رسوخ ہے، وہاں پر بھی تو ملیٹنٹ لوگ تو ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے ساتھ وہاں جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی معاملات نہیں ہو رہے۔ تو جمعیت علماء کے اگر اثر رسوخ کو یا اس کی آواز کو کہیں پر قبول کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جہاں اس کا اثر ہوتا ہے، وہ نیچے آتے ہیں، امن کی طرف آتے ہیں، معاہدات پر عمل درآمد کی طرف آتے ہیں۔ اور آج عجیب سی ایک صورتحال ہے صافی صاحب، آپ کو بھی تعجب ہوگا، سوات میں جتنی طاقت استعمال ہو رہی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو صاحب وزیرستان میں تو یہ مطالبہ ہے کہ جو معاہدے ہمارے ساتھ ہوئے اس پر عمل درآمد کرو۔ اور کل بیان جاری کیا ہے انہوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم معاہدے پر قائم ہیں، امن کے معاہدے پر، اگر حکومت خود توڑتی ہے تو توڑے، ہم نہیں توڑیں گے۔